أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیت شریفہ میں ذکر فرمایا کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صفت بھی دی، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. وہ کتاب و حکمت یعنی قرآن پاک اور تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے. اللہ جل شانہ نے انہیں تعلیم بخشی کتاب و حکمت کی یعنی قرآن پاک تورات و انجیل کی، اور یہ پھر آگے کتاب و حکمت قرآن پاک تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے. پیغمبر اللہ سے تعلیم لیتا ہے اور پھر اپنی امت کو تعلیم دیتا ہے. آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیے جانے والے چند معجزات کا ذکر ہے. یاد رکھیے، معجزہ خرق عادت کام ہوتا ہے، عام روٹین میں ایسے ہوتا نہیں، لیکن روٹین سے ہٹ کر ہونے والا کام پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. پیچھے قدرت اللہ جل شانہ کی کار فرما ہوتی ہے. ہر معجزہ کی یہی حقیقت ہے. بہرحال آج ذکر کی گئی آیت شریفہ میں سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے 5 معجزات ذکر ہیں. پہلا معجزہ ارشاد فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے دنیا میں آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، تو آؤ اللہ کی قدرت میں تمہیں دکھاتا ہوں. مٹی سے ایک پرندہ بناتے ہیں، اس پرندے کو مٹی کی شکل کے بنے ہوئے پرندے میں اپنی جانب سے روح پھونکتا ہوں. تم دیکھنا وہ کیسے اڑتا ہوا تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے. جب اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، معجزہ سے میں مٹی کا پرندہ بنا کر اسے روح پھونک کے زندہ کر کے اڑا سکتا ہوں، تو سوچو کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ خالق کل شیء، وہ ذات پاک جو خلاق عالم ہیں، جہان کو پیدا کرنے والے. ان کے لیے کسی بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کہاں سے مشکل ہو گیا، کہاں اس کی قدرت سے باہر ہو گیا. سوچو تو صحیح، عقل سے تو کام لو. میں معجزہ سے، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، میں معجزہ سے اللہ کی قدرت سے یہ دکھا رہا ہوں خود اللہ کتنے قادر ہے، اس سے اندازہ لگا لو. دوسرا معجزہ فرمایا ابری الاکمہ، مادر ذات اندھا ہو، اللہ کے حکم سے میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں تو وہ بینا ہو جائے، دیکھنے والا ہو جائے. تیسرا معجزہ والابرص، میں کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیروں تو وہ شفا پا جائے، تندرست صحیح سالم ہو جائے. چوتھا معجزہ
احیی الموتى باذن اللہ، میں مردے کو حکم دوں قم باذن اللہ تو وہ تمہارے سامنے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ پانچواں معجزہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتا دوں کہ کیا تم نے کھایا ہے اور کیا کچھ تم نے گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے، کیا کچھ تم کھا چکے ہو اور کیا کچھ تم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ساری تفصیلات بتا دوں۔ اب بتائیے یہ جس قدر بھی معجزات ذکر ہوئے، مٹی کا پرندہ بنانا، روح پھونکنا، اڑا دینا، مادرزاد اندھے کو بینا بنا دینا، کوڑ والے مریض کو ہاتھ پیر کر شفا بخش دینا، مردے کو زندہ کر دینا، کھایا پیا ذخیرہ بتا دینا، یہ عام روٹین میں تو نہیں ہو سکتا۔ روٹین سے ہٹ کر ہی ایسے فعل کو جو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ فرد عام فرد نہیں ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر رہے ہیں، اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا مقرب خاص اللہ کا نبی پیغمبر ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، معجزہ نبوت کی نشانی ہے، لیکن ان کنتم مؤمنین، مانے گا وہی کہ جو ایمان رکھنے والا ہوگا، یقین کی دولت جسے حاصل ہوگی، کوئی مانے نہ مانے، ہم تو یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا باقی خدا کے محبوب پیغمبر کم و بیش 1.25 لاکھ علیہم السلام، سب اللہ کے نبی، سب سچے، سب کے معجزات حق، سب کو دی جانے والی کتابیں احکامات حق، یہی ایمان ہے، ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان اللہ کے فرشتوں پر، ساری اترنے والی کتابوں پر، سب پیغمبروں پر۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔